بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 5۔ کتاب کا نام نیکسس، اے بریف ہسٹری آف انفارمیشن نیٹورکس فرام اسٹون ایج ٹو اے آئی۔ مصنف یوول نوآ ہراری۔ قسط نمبر 2، کہانیاں، لامحدود روابط۔ ہم سیپینس دنیا پر اس لیے حکومت نہیں کرتے کہ ہم بہت دانا ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم واحد جانور ہیں جو بڑی تعداد میں لچک کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی کتابوں سیپینس اور ہوموڈیوس میں اس خیال کی وضاحت کی ہے، لیکن ایک مختصر خلاصہ ناگزیر ہے۔ سیپینس کی بڑی تعداد میں لچک کے ساتھ تعاون کرنے کی صلاحیت دوسرے جانوروں میں بھی ابتدائی شکل میں موجود ہے۔ چمپینزی جیسے کچھ سماجی ممالیہ جانور تعاون کے طریقے میں نمایاں لچک دکھاتے ہیں، جبکہ چونٹیوں جیسے کچھ سماجی کیڑے بہت بڑی تعداد میں تعاون کرتے ہیں۔ لیکن نہ تو چمپینزی اور نہ ہی چونٹیاں سلطنتیں، مذاہب یا تجارتی نیٹ ورکس قائم کرتے ہیں۔ سیپینز ایسی چیزیں کرنے کے قابل ہیں کیونکہ ہم چمپینزیز سے کہیں زیادہ لچکدار ہیں اور بیک وقت چونٹیوں سے بھی بڑی تعداد میں تعاون کر سکتے ہیں۔ در حقیقت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے سیپینز کی تعداد کی کوئی بالائی حد نہیں ہے۔ کیتھولک چرچ کے تقریباً 1.4 بلین ارکان ہیں۔ چین کی آبادی تقریباً 1.4 بلین ہے۔ عالمی تجارتی نیٹ ورک تقریباً 8 بلین سیپینز کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ بات حیران کن ہے کیونکہ انسان 100 سے زائد افراد کے ساتھ طویل مدت گہرے تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ کسی کی منفرد شخصیت اور تاریخ کو جاننے اور باہمی اعتماد اور محبت کے بندھن استوار کرنے میں کئی سال اور مشترکہ تجربات درکار ہوتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر اگر سیپین نیٹ ورک صرف ذاتی انسانی تعلقات کے ذریعے جڑے ہوتے تو ہمارے نیٹ ورکس بہت چھوٹے رہتے۔ مثال کے طور پر ہمارے کزن چمپینزیز میں یہی صورتحال موجود ہے۔ چمپینزیز کی عام برادری کی تعداد 20 سے 60 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے اور شاذ و نادر ہی یہ تعداد 150 سے 200 تک پہنچ سکتی ہے۔ بظاہر یہی صورتحال انسانوں کی قدیم اقسام جیسے نیانڈرتھلز اور ابتدائی ہوموسیپینز میں بھی تھی۔ ان کے ہر گروہ میں چند درجن افراد ہوتے تھے اور مختلف گروہ شاذ و نادر ہی ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔ تقریباً 70,000 سال پہلے ہوموسیپینز کے گروہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ایک بے مثال صلاحیت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا، جس کا ثبوت بین گروہی تجارت اور فنکارانہ روایات کے ظہور اور افریقہ سے پوری دنیا میں ہماری نوع کے تیزی سے پھیلاؤ سے ملتا ہے۔ جس چیز نے مختلف گروہوں کے تعاون کے قابل بنایا وہ یہ تھی کہ دماغی ساخت اور لسانی صلاحیتوں میں ارتقائی تبدیلیوں نے بظاہر سیپینز کو فرضی کہانیاں سنانے، ان پر یقین کرنے اور ان سے گہرائی سے متاثر ہونے کی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ صرف انسان سے انسان کے ذاتی تعلق کی زنجیر سے نیٹ ورک بنانے کے بجائے، جیسا کہ مثال کے طور پر نیانڈرتھلز نے کیا تھا، کہانیوں نے ہومو سیپینز کو ایک نئی قسم کی زنجیر فراہم کر دی۔ انسان سے کہانی کی زنجیر۔ تعاون کرنے کے لیے سیپینز کو اب ایک دوسرے کو ذاتی طور پر جاننے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں صرف ایک جیسی کہانی جاننے کی ضرورت تھی، اور ایک ہی کہانی اربوں افراد کے لیے جانی پہچانی ہو سکتی ہے۔ اس طرح ایک کہانی ایک مرکزی کنیکٹر کے طور پر کام کر سکتی ہے جس میں لامحدود آؤٹ لیٹس ہوں جہاں لامحدود لوگ خود کو جوڑ سکیں۔ مثال کے طور پر کیتھولک چرچ کے 1.4 بلین ارکان بائبل اور دیگر اہم مسیحی کہانیوں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ چین کے 1.4 بلین شہری کمیونسٹ نظریے اور چینی قوم پرستی کی کہانیوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور عالمی تجارتی نیٹ ورک کے 8 بلین ارکان کرنسیز، کارپوریشنز اور برانڈز کے بارے میں کہانیوں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ کرشماتی لیڈرز جن کے لاکھوں پیروکار ہوتے ہیں وہ بھی اس اصول کی ایک مثال ہیں، نہ کہ کوئی استثناء۔ ایسا لگ سکتا ہے کہ قدیم چینی شہنشاہوں، قرون وسطیٰ کے کیتھولک پوپوں یا جدید کارپوریٹ ٹائٹنز کے معاملے میں کوئی اکیلا جیتا جاگتا انسان بجائے کسی کہانی کے لاکھوں پیروکاروں کو جوڑنے والا مرکز رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام معاملات میں تقریباً کسی بھی پیروکار کا لیڈر کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا۔
اس کے بجائے وہ چیز جس سے جڑے ہوتے ہیں وہ لیڈر کے بارے میں ایک احتیاط سے تیار کی گئی کہانی ہی ہوتی ہے، اور اسی کہانی پر وہ اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ جوزف اسٹالن، جو تاریخ کے سب سے بڑے شخصیت پرستی کے بتوں میں سے ایک کے مرکز میں کھڑا تھا، اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جب اس کے پریشان کن بیٹے ویسلی نے لوگوں کو ڈرانے اور مرعوب کرنے کے لیے اپنے مشہور نام کا فائدہ اٹھایا تو اسٹالن نے اسے جھاڑ پلا دی۔ ویسلی نے احتجاجاً کہا، لیکن میں بھی تو ایک اسٹالن ہوں۔ اسٹالن نے جواب دیا، نہیں تم نہیں ہو، تم اسٹالن نہیں ہو، اور میں بھی اسٹالن نہیں ہوں۔ اسٹالن سوویت طاقت کا نام ہے۔ اسٹالن وہ ہے جو اخباروں اور تصویروں میں نظر آتا ہے، تم نہیں اور میں بھی نہیں۔ آج کل کے انفلوئنسرز اور مشہور شخصیات بھی اس سے اتفاق کریں گی۔ کچھ کے سوشل میڈیا پر کروڑوں فالوورز ہیں جن سے وہ روزانہ بات چیت کرتے ہیں، لیکن وہاں حقیقی ذاتی تعلق بہت کم ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس عام طور پر ماہرین کی ایک ٹیم چلاتی ہے، اور ہر تصویر اور ہر لفظ کو پیشہ ورانہ طور پر تراشا جاتا ہے تاکہ وہ تیار کیا جا سکے، جسے آج کل برانڈ کہا جاتا ہے۔ ایک برانڈ کہانی کی ایک مخصوص قسم ہوتی ہے۔ کسی پروڈکٹ کو برانڈ کرنے کا مطلب ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک ایسی کہانی سنانا جس کا تعلق شاید اس چیز کی اصل خصوصیات سے بہت کم ہو، لیکن صارفین پھر بھی اس کہانی کو اس پروڈکٹ سے جوڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دہائیوں سے کوکا کولا کارپوریشن نے اشتہارات پر اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں جو کوکا کولا مشروب کی کہانی سناتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں۔ لوگوں نے یہ کہانی اتنی بار دیکھی اور سنی ہے کہ بہت سے لوگ ذائقہ دار پانی کے ایک خاص محلول کو تفریح، خوشی اور جوانی کے ساتھ جوڑنے لگتے ہیں، بجائے دانتوں کی خرابی، موٹاپے اور پلاسٹک کے کچرے کے۔ یہ برانڈنگ ہے۔ جیسا کہ اسٹالن جانتا تھا، نہ صرف مصنوعات بلکہ افراد کو بھی برانڈ کہا جا سکتا ہے۔ ایک بدعنوان ارب پتی کو غریبوں کے مسیحا کے طور پر برانڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اناڑی بیوقوف کو ناقابل غلطی جینس کے طور پر برانڈ کہا جا سکتا ہے، اور ایک گروہ جو اپنے پیروکاروں کا جنسی استحصال کرتا ہے اسے ایک پاک دامن سنت کے طور پر برانڈ کیا جا سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس شخص سے جڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس شخص کے بارے میں بتائی گئی کہانی سے جڑتی ہیں۔ اور ایک گروہ جو اپنے پیروکاروں کا جنسی استحصال کرتا ہے اسے ایک پاک دامن عمل کے طور پر برانڈ کیا جا سکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس شخص سے جڑ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس شخص کے بارے میں بتائی گئی کہانی سے جڑتے ہیں، اور اکثر ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ شیرامی اس بہادر کبوتر کی کہانی بھی جزوی طور پر ایک برانڈنگ مہم کا نتیجہ تھی جس کا مقصد امریکی فوج کی پجن سروس کے عوامی تاثر کو بہتر بنانا تھا۔ مورخ فرینک بلیزچ کی 2021 کی ایک تحقیقی مطالعے سے معلوم ہوا کہ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیرامی شمالی فرانس میں کہیں پیغام پہنچاتے ہوئے شدید زخمی ہوا تھا، لیکن اس کہانی کے کئی اہم پہلو مشکوک یا غلط ہیں۔ اول اس دور کے فوجی ریکارڈز کا حوالہ دیتے ہوئے بلیزچ نے یہ ثابت کیا کہ ہیڈ کوارٹر کو کبوتر کی آمد سے تقریباً 20 منٹ پہلے ہی گمشدہ بٹالین کے درست مقام کا علم ہو چکا تھا۔ وہ کبوتر نہیں تھا جس نے فرینڈلی فائر کو روکا تھا جو گمشدہ بٹالین کو ختم کر رہی تھی۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میجر وائٹسلے کا پیغام لے جانے والا کبوتر شیرامی ہی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور پرندہ ہو، جبکہ شیرامی کو زخم کچھ ہفتے بعد کسی بالکل دوسری جنگ کے دوران ہوئے تھے۔ بلیزچ کے مطابق شیرامی کی کہانی کے شکوک و شبہات اور تضادات فوج کے لیے اس کی پروپیگنڈا اہمیت اور عوام کے لیے اس کی کشش کے سامنے دب گئی۔ برسوں کے دوران یہ کہانی اتنی بار دہرائی گئی کہ حقائق اور افسانے ایک دوسرے میں بری طرح گتم گتھا ہو گئے۔ صحافیوں، شاعروں اور فلم سازوں نے اس میں خیالی تفصیلات شامل کیں، مثلاً یہ کہ کبوتر کی ایک ٹانگ کے ساتھ ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی اور اسے ڈسٹنگوشڈ سروس کراس سے نوازا گیا۔ 1920 اور 30 کی دہائیوں میں شیرامی دنیا کا ایک مشہور ترین پرندہ بن گیا تھا۔ جب وہ مرا تو اس کی احتیاط سے محفوظ کی گئی لاش کو اسمتھسونین میوزیم میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا،
جہاں یہ امریکی محب وطنوں اور پہلی جنگ عظیم کے سابق فوجیوں کے لیے ایک زیارت گاہ بن گئی۔ جیسے جیسے کہانی پھیلتی گئی، اس سے گمشدہ بٹالین کے بچ جانے والے فوجیوں کی یادداشتوں پر بھی قبضہ کر لیا، جنہوں نے عوامی بیانیے کو حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا۔ بلازش نے شرمین ایگر کا ذکر کیا ہے، جو گمشدہ بٹالین میں ایک افسر تھے، جنہوں نے جنگ کے اشہروں بعد اپنے بچوں کو اسمتھسونین میں شیرامی دکھلانے گئے اور ان سے کہا، تم سب اپنی زندگیوں کے لیے اس کبوتر کے احسان مند ہو۔ حقائق جو بھی ہوں، خود کو قربان کرنے والے پروں والے مسیحا کی کہانی ناقابل مزاحمت ثابت ہوئی۔ ایک زیادہ انتہا پسند مثال کے طور پر یسوع یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر غور کریں۔ کہانی سنانے کے 2000 سالہ دور نے یسوع کو کہانیوں کے اتنے موٹے غلاف میں لپیٹ دیا ہے کہ تاریخی شخصیت کو دوبارہ تلاش کرنا ناممکن ہے۔ در حقیقت لاکھوں عقیدت مند مسیحیوں کے لیے محض یہ امکان ظاہر کرنا بھی کفر ہے کہ اصل شخصیت کہانی سے مختلف تھی۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، اصل یسوع ایک روایتی یہودی مبلغ تھے، جنہوں نے وعظ دے کر اور بیماروں کو شفا دے کر ایک چھوٹا سا حلقہ بنایا تھا۔ تاہم ان کی موت کے بعد یسوع تاریخ کی سب سے قابل ذکر برانڈنگ مہموں میں سے ایک کا موضوع بن گئے۔ یہ کم معروف علاقائی گروہ، جس نے اپنے مختصر دور میں صرف چند شاگرد جمع کیے تھے اور جسے ایک عام مجرم کے طور پر پھانسی دی گئی تھی، اور موت کے بعد اس کائناتی خدا کے اوتار کے طور پر ری برانڈنگ کیا گیا جس نے کائنات تخلیق کی ہے۔ اگرچہ یسوع کی اس دور کی کوئی تصویر باقی نہیں ہے، اور اگر بائبل کبھی بیان نہیں کرتی کہ وہ دکھنے میں کیسے تھے، لیکن ان کے خیالی نقش و نگار دنیا کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے نشانات بن چکے ہیں۔ اس بات پر زور دیا جانا چاہیے کہ یسوع کی کہانی کی تخلیق کوئی شعوری جھوٹ نہیں تھا۔ سینٹ پال، ٹرٹولین، سینٹ آگسٹین اور مارٹن لوتھر جیسے لوگوں کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہیں تھا۔ انہوں نے یسوع کی شخصیت پر اپنی گہری امیدوں اور جذبات کا عکس ڈالا، بالکل اسی طرح جیسے ہم سب معمول کے مطابق اپنے والدین، محبوبوں اور لیڈروں پر اپنے جذبات کا عکس ڈالتے ہیں۔ اگرچہ برانڈنگ مہمات کبھی کبھی غلط معلومات پھیلانے کی ایک چالاک مشق ہوتی ہے، لیکن تاریخ کی زیادہ تر بڑی کہانیاں جذباتی عکس بندی اور خوش فہمی یعنی وشفل تھنکنگ کا نتیجہ رہی ہیں۔ سچے ماننے والے، ٹرو بلیورز، ہر بڑے مذہب اور نظریے کے عروج میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور یسوع کی کہانی نے تاریخ اس لیے بدلی کیونکہ اس نے سچے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد حاصل کر لی۔ ان تمام ماننے والوں کو حاصل کرنے کے بعد یسوع کی کہانی تاریخ پر یسوع کی شخصیت سے کہیں زیادہ بڑا اثر ڈالنے میں کامیاب رہی۔ یسوع کی شخصیت اپنے دو پیروں پر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتی تھی، لوگوں سے بات کرتی اور ان کے ساتھ کھاتی پیتی، ان کے بیمار جسموں پر ہاتھ رکھتی۔ انہوں نے شاید چند ہزار افراد کی زندگیوں میں فرق ڈالا ہوگا، جو سب ایک چھوٹے سے رومی صوبے میں رہتے تھے۔ اس کے برعکس یسوع کی کہانی پوری دنیا میں اڑی، پہلے گپ شپ، حکایات اور افواہوں کے پروں پر، پھر چمڑے کے کاغذ پر لکھی تحریروں، پینٹنگز اور مجسموں کے ذریعے، اور آخرکار بلاک بسٹر فلموں اور انٹرنیٹ میمز کے طور پر۔ اربوں لوگوں نے نہ صرف یسوع کی کہانی سنی بلکہ اس پر یقین بھی لائے، جس نے دنیا کے سب سے بڑے اور با اثر نیٹ ورکس میں بھی ایک تخلیق کیا۔ یسوع کی کہانی جیسی کہانیوں کو پہلے سے موجود حیاتیاتی رشتوں کو وسعت دینے کا ایک طریقہ سمجھا جا سکتا ہے۔ خاندان انسانوں کے درمیان سب سے مضبوط بندھن ہے۔ کہانیوں کے ذریعے اجنبیوں کے درمیان اعتماد پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان اجنبیوں کو ایک دوسرے کے خاندان کے طور پر تصور کروایا جائے۔ یسوع کی کہانی نے یسوع کو تمام انسانوں کے آسمانی باپ کے طور پر پیش کیا، کروڑوں مسیحیوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ایک دوسرے کو بھائی اور بہن سمجھیں، اور خاندانی یادوں کا ایک مشترکہ ذخیرہ پیدا کیا۔ اگرچہ زیادہ تر مسیحی آخری کھانے یعنی لاسٹ سپر کے وقت جسمانی طور پر موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ کہانی اتنی بار سنی ہے اور اس واقعے کی اتنی تصاویر دیکھی ہیں کہ وہ اسے ان زیادہ تر خاندانی کھانوں سے زیادہ واضح طور پر یاد رکھتے ہیں جن میں انہوں نے حقیقت میں شرکت کی تھی۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یسوع کا آخری کھانا دراصل یہودیوں کا فصاح
یعنی پاسوور کا کھانا تھا، جس کے بارے میں انجیل کے احوال کے مطابق یسوع نے اپنی صلیب پر چڑھائے جانے سے ٹھیک پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ یہودی روایت میں فصح کے کھانے کا پورا مقصد ہی مصنوعی یادیں پیدا کرنا اور انہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ ہر سال یہودی خاندان فصح کی شام کو ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تاکہ مصر سے اپنے خروج کی یاد تازہ کریں۔ ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ صرف یہ کہانی سنائیں کہ حضرت یعقوب کی اولاد مصر میں غلامی سے کیسے بچ نکلی، بلکہ یہ کہ وہ یاد کریں کہ انہوں نے ذاتی طور پر مصریوں کے ہاتھوں کیسے دکھ سہے، انہوں نے ذاتی طور پر سمندر کو پھٹتے ہوئے کیسے دیکھا، اور انہوں نے ذاتی طور پر کوہ سینا پر یہوہ سے 10 احکامات کیسے وصول کیے۔ یہودی روایات یہاں الفاظ چبانے سے گریز کرتی ہے۔ فصح کی رسم کو عبارت یعنی ہگاڈا اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ ہر نسل میں انسان پر واجب ہے کہ وہ خود کو ایسے سمجھے جیسے وہ ذاتی طور پر مصر سے نکلا ہو۔ اگر کوئی اس پر اعتراض کرے کہ یہ ایک افسانہ ہے اور وہ ذاتی طور پر مصر سے نہیں نکلا، تو یہودی دانشوروں کے پاس ایک جواب تیار ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری تاریخ کے تمام یہودیوں کی روحیں یہوہ نے ان کی پیدائش سے بہت پہلے تخلیق کی تھیں، اور یہ تمام روحیں کوہ سینا پر موجود تھیں۔ جیسا کہ سیلواڈور لیٹوک، جو ایک یہودی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، اس نے 2018 میں اپنے فالوورز کو سمجھایا، آپ اور میں وہاں ایک ساتھ تھے جب ہم اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں کہ خود کو ایسے دیکھیں جیسے ہم ذاتی طور پر مصر سے نکلے تھے، تو یہ کوئی استعارہ نہیں ہے۔ ہم خروج کا تصور نہیں کرتے، ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر سال یہودی کیلنڈر کی سب سے اہم تقریب میں لاکھوں یہودی ایک ایسا مظاہرہ پیش کرتے ہیں کہ انہیں وہ باتیں یاد ہیں جن کے وہ گواہ نہیں تھے، اور جو تمام تر امکانات کے مطابق کبھی ہوئی ہی نہیں تھیں، جیسا کہ متعدد جدید مطالعات بتاتے ہیں۔ کسی فرضی یاد کو بار بار دہرانا بالآخر انسان کو اسے ایک حقیقی یادداشت کے طور پر اپنانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب دو یہودی پہلی بار ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ فوری طور پر محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ مصر میں ایک ساتھ غلام تھے اور وہ کوہ سینا پر ایک ساتھ تھے۔ یہ ایک طاقتور بندھن ہے جس نے کئی صدیوں اور براعظموں میں یہودی نیٹ ورک کو برقرار رکھا ہے۔ انٹر سبجیکٹیو اینٹیٹیز، بین الموضوعی ہستیاں۔ یہودیوں کے فصح یعنی پاس اوور کی کہانی موجودہ حیاتیاتی خاندانی رشتوں کو لے کر انہیں ان کی حیاتیاتی حدود سے بہت آگے تک پھیلا کر ایک بڑا نیٹ ورک بناتی ہے، لیکن کہانیوں کے ذریعے نیٹ ورک بنانے کا ایک اس سے بھی زیادہ انقلابی طریقہ موجود ہے۔ ڈی این اے کی طرح کہانیاں بالکل ہستیاں یعنی اینٹیٹیز تخلیق کر سکتی ہیں۔ در حقیقت کہانیاں حقیقت کی ایک بالکل نئی سطح پر بنا سکتی ہیں۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے، کہانیوں کے ظہور سے پہلے کائنات حقیقت کی صرف 2 سطحوں پر مشتمل تھی۔ کہانیوں نے اس میں تیسری سطح کا اضافہ کر دیا۔ کہانی سنانے سے پہلے کی حقیقت کی 2 سطحیں معروضی حقیقت یعنی آبجیکٹیو ریالٹی اور موضوعی حقیقت یعنی سبجیکٹیو ریالٹی تھیں۔ معروضی حقیقت ان چیزوں پر مشتمل ہے جیسے پتھر، پہاڑ اور سیارچے یعنی ایسٹرائڈز، وہ چیزیں جو موجود رہتی ہیں خواہ ہمیں ان کا علم ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر کرۂ ارض کی طرف بڑھتا ہوا ایک سیارچہ یعنی ایک ایسٹرائڈ اس وقت بھی موجود ہوتا ہے جب کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ وہاں باہر موجود ہے۔ پھر موضوعی حقیقت ہے وہ چیزیں جیسے درد، خوشی اور محبت جو وہاں باہر نہیں بلکہ یہاں اندر یعنی دماغ میں ہوتی ہیں۔ موضوعی چیزیں ان کے احساس میں موجود ہوتی ہیں۔ ایک ایسا درد جسے محسوس نہ کیا جائے، یہ ایک تضاد ہے۔ لیکن کچھ کہانیاں حقیقت کی ایک تیسری سطح پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہیں، بین الموضوعی حقیقت یعنی انٹر سبجیکٹیو ریالٹی، جہاں درد جیسی موضوعی چیزیں ایک اکیلے ذہن میں موجود ہوتی ہیں، وہاں قوانین، دیوتا، قومیں، کارپوریشنز اور کرنسیز جیسی بین الموضوعی چیزیں بہت بڑی تعداد میں ذہنوں کے درمیان رابطے میں موجود ہوتی ہیں۔ مزید واضح طور پر وہ ان کہانیوں میں موجود ہوتی ہیں
جو لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ انسان بین الموضوعی چیزوں کے بارے میں جس معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں وہ کسی ایسی چیز کی نمائندگی نہیں کرتی جو معلومات کے تبادلے سے پہلے ہی موجود ہو، بلکہ معلومات کا تبادلہ ہی ان چیزوں کو تخلیق کرتا ہے۔ جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں درد میں ہوں تو آپ کو بتانے سے درد پیدا نہیں ہوتا، اور اگر میں درد کے بارے میں بات کرنا بند کر دوں تو اس سے درد ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک سیارچہ دیکھا تو اس سے وہ ایسٹرائڈ پیدا نہیں ہوتا۔ ایسٹرائڈ موجود رہتا ہے چاہے لوگ اس کے بارے میں بات کریں یا نہ کریں، لیکن جب بہت سے لوگ ایک دوسرے کو قوانین، دیوتاؤں یا کرنسیز کے بارے میں کہانیاں سناتے ہیں تو یہی چیز ان قوانین، دیوتاؤں اور کرنسیز کو جنم دیتی ہیں۔ اگر لوگ ان کے بارے میں بات کرنا بند کر دیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ بین الموضوعی چیزیں معلومات کے تبادلے سے ہی موجود ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ پیزا کی کیلوریز کی قیمت ہمارے عقائد پر منحصر نہیں ہوتی۔ ایک عام پیزا میں 1500 سے 2500 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس پیسے کی مالیاتی قیمت اور پیزا کی بھی مکمل طور پر ہمارے عقائد پر منحصر ہے۔ آپ $1 یا ایک بٹ کوائن میں کتنے پیزاز خرید سکتے ہیں؟ 2010 میں لیزلو ہینیز نے 10,000 بٹ کوائنز کے عوض 2 پیزاز خریدے تھے۔ یہ بٹ کوائن پر مشتمل پہلی معلوم تجارتی لین دین تھی، اور ماضی پر نظر ڈالیں تو یہ اب تک کا مہنگا ترین پیزا تھا۔ نومبر 2021 تک ایک اکیلے بٹ کوائن کی قیمت $69,000 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ چنانچہ ان 2 پیزاز کے لیے جو بٹ کوائنز ہینیز نے ادا کیے تھے ان کی قیمت $690 ملین بنتی تھی، جو لاکھوں پیزاز خریدنے کے لیے کافی تھی۔ جہاں پیزا کی کیلوریز کی قیمت ایک معروضی حقیقت ہے جو 2010 اور 2021 کے درمیان ایک جیسی رہی، وہاں بٹ کوائنز کی مالیاتی قیمت ایک بین الموضوعی حقیقت ہے جو اسی عرصے کے دوران ڈرامائی طور پر بدلی، جس کا انحصار ان کہانیوں پر تھا جو لوگ بٹ کوائن کے بارے میں سناتے رہے اور ان پر یقین کرتے رہے۔ ایک اور مثال، فرض کریں میں پوچھوں کیا لاچ نیس مانسٹر کا وجود ہے؟ یہ حقیقت کی معروضی سطح کے بارے میں ایک سوال ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ڈائناسور جیسے جانور واقعی لاچ نیس جھیل میں رہتے ہیں، دوسرے اسے محض ایک افسانہ یا دھوکہ قرار دے کر مسترد کر دیتے ہیں۔ برسوں کے دوران سائنسی طریقوں جیسے سونار سکین اور DNA سروے کے ذریعے اس اختلاف کو ایک بار اور ہمیشہ کے لیے حل کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں۔ اگر جھیل میں بڑے جانور رہتے ہیں تو انہیں سونار پر ظاہر ہونا چاہیے اور انہیں DNA کے نشانات چھوڑنے چاہیے۔ دستیاب شواہد کی بنیاد پر سائنسی اتفاقی رائے یہ ہے کہ لاچ نیس مانسٹر کا کوئی وجود نہیں۔ 2019 میں کیے گئے ایک DNA سروے میں 3000 اقسام کا جینیاتی مواد ملا تھا، لیکن کوئی مانسٹر نہیں۔ زیادہ سے زیادہ لاچ نیس میں 5 کلو کی ایک ایل مچھلی ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ یہ ماننا جاری رکھ سکتے ہیں کہ اس مانسٹر کا وجود ہے، لیکن ان کا یقین کر لینا معروضی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا۔ جانوروں کے برعکس جن کے وجود کی تصدیق یا تردید معروضی اسٹیٹس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ ریاستیں یعنی اسٹیٹس بین الموضوعی ہستیاں ہیں۔ ہم عام طور پر اس پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ ہر کوئی ریاستہائے متحدہ، چین، روس یا برازیل کے وجود کو حقیقت سمجھتا ہے، لیکن ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جب لوگ مخصوص ریاستوں کے وجود پر اختلاف کرتے ہیں اور تب ان کی بین الموضوعی حیثیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل فلسطین تنازع اسی معاملے کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اور حکومتیں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہیں اور کچھ فلسطین کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہیں۔ 2024 تک برازیل اور چین کی حکومتیں کہتی ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں موجود ہیں۔ ریاستہائے متحدہ اور کیمرون کی حکومتیں صرف اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں، جبکہ الجزائر اور ایران کی حکومتیں صرف فلسطین کو تسلیم کرتی ہیں۔ دیگر کیسز میں کوسوو شامل ہے، جسے 2024 تک اقوام متحدہ کی 193 ارکان میں سے تقریباً آدھے ایک ریاست تسلیم کرتے ہیں۔
اور ابخازیہ جسے تقریباً تمام حکومتیں جارجیا کا ایک خود مختار علاقہ سمجھتی ہیں، لیکن اسے روس، وینزویلا، نکاراگوا اور شام ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ در حقیقت تقریباً تمام ریاستیں کم از کم عارضی طور پر ایک ایسے مرحلے سے گزرتی ہیں جب ان کے وجود کو چیلنج کیا جاتا ہے، یعنی جب وہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا ریاستہائے متحدہ کا وجود 4 جولائی 1776 کو ہوا، یا تب جب فرانس اور بالآخر برطانیہ جیسی دوسری ریاستوں نے اسے تسلیم کر لیا؟ 4 جولائی 1776 کو امریکی آزادی کے اعلان اور 3 ستمبر 1783 کو معاہدہ پیرس پر دستخط کے درمیان جارج واشنگٹن جیسے لوگوں کا ماننا تھا کہ ریاستہائے متحدہ کا وجود ہے، جبکہ جارج سوم جیسے دیگر لوگوں نے اس خیال کو سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ ریاستوں کے وجود کے بارے میں اختلافات کو کسی معذوری ٹیسٹ جیسے ڈی این اے سروے یا سونار سکین سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ جانوروں کے برعکس ریاستیں کوئی معروضی حقیقت نہیں ہیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی خاص ریاست موجود ہے، تو ہم بین الموضوعی حقیقت کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کافی لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ایک خاص ریاست موجود ہے تو وہ موجود ہوتی ہے، اس کے بعد وہ قانونی طور پر پابند معاہدوں پر دوسری حکومتوں کے ساتھ ساتھ این جی اوز اور نجی کارپوریشنز کے ساتھ دستخط کر سکتی ہے۔ کہانیوں کے درمیان اصناف میں سے بین الموضوعی حقیقتیں تخلیق کرنے والی کہانیاں بڑے پیمانے پر انسانی نیٹ ورکس کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ اہم رہی ہیں۔ خاندان کی فرضی یادیں ذہن میں بٹھانا یقیناً مددگار ہے، لیکن کوئی بھی مذہب یا سلطنت کسی خدا، قوم، قانونی ضابطے یا کرنسی کے وجود پر پختہ یقین کے بغیر زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکی۔ مثال کے طور پر عیسائی چرچ کی تشکیل کے لیے یہ تو اہم تھا کہ لوگ یاد رکھیں کہ یسوع نے آخری کھانے پر کیا کہا تھا، لیکن فیصلہ کن قدم لوگوں کو یہ یقین دلانا تھا کہ یسوع محض ایک متاثر کن ربی یعنی عالم نہیں بلکہ ایک خدا تھے۔ یہودی مذہب کی تشکیل کے لیے یہ تو مددگار تھا کہ یہودی یاد رکھتے تھے کہ وہ ایک ساتھ مصر کی غلامی سے کیسے نکلے، لیکن اصل فیصلہ کن قدم تمام یہودیوں کو ایک ہی مذہبی قانونی ضابطے یعنی حلاقہ کا پابند بنانا تھا۔ قوانین، دیوتا اور کرنسیز جیسی بین الموضوعی چیزیں ایک مخصوص معلوماتی نیٹ ورک کے اندر انتہائی طاقتور ہوتی ہیں اور اس سے باہر بالکل بے معنی۔ فرض کریں کہ ایک ارب پتی کا نجی طیارہ ایک ویران جزیرے پر گر کر تباہ ہو جاتا ہے اور وہ نوٹوں اور بانڈز سے بھرے ہوئے سوٹ کیس کے ساتھ وہاں اکیلا رہ جاتا ہے۔ جب وہ ساؤ پولو یا ممبئی میں تھا تو وہ ان کاغذوں کو لوگوں سے کھانا، کپڑے، تحفظ اور نجی طیارہ بنوانے کے لیے استعمال کر سکتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ہمارے معلوماتی نیٹ ورک کے دوسرے ارکان سے کٹ جاتا ہے، اس کے نوٹ اور بانڈز فوری طور پر بیکار ہو جاتے ہیں۔ وہ جزیرے کے بندروں سے کھانا حاصل کرنے یا اپنے لیے بیڑا بنوانے کے لیے انہیں استعمال نہیں کر سکتا۔